Assalamu alaikum, respected audience. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور باوز بلند سلوات ہے. سلام پیش کریں گے علی اصفہانی. علی اصفہانی. بارے دیگر صلوات. اے ظلم دیکھ کہیں، اے ظلم دیکھ کہیں، دل نبی تو نہیں، لہو لہو ہے مسلح، لہو لہو ہے جبیں، لہو لہو ہے مسلح. یہ وار کس پہ ہوا ہے، لرز گیا کعبہ، لب حیات پہ ٹھہری ہوئی ہے کن کی صدا. فلک ہے نوح کنا، فلک ہے نوح کنا، تو ماتمی ہے زمین، لہو لہو ہے مسلح، لہو لہو ہے جبیں، لہو لہو ہے مسلح. ابھی تو کوفے کی زینب تو شاہزادی ہے، مگر پدر نے تجھے یہ خبر سنا دی ہے کہ بازوؤں میں رسن، کہ بازوؤں میں رسن بندھے گی تیرے یہیں، لہو لہو ہے مسلح، لہو لہو ہے جبیں، لہو لہو ہے مسلح. کہو یہ ہاتف غیبی سے یوں ندا نہ کرے،
دعا کرو کہیں زینب کو یہ خبر نہ ملے، حرم کے سردار، حرم کے سردار سرک نہ جائے کہیں، لہو لہو ہے مصلی، لہو لہو ہے جبین۔ جزاک اللہ۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ میں زین زید سے درخواست کروں گا، مرثیہ پیش کریں گے۔ زید باری دیگر صلوات۔ سب کے مشکل کشا ہیں بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، سب مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، شک اگر ہے پکار کر دیکھو، کنگن کو عارضے کیا ہے، سب صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ شہادت کا بیان ہے،
کی ہے یہ فصل کے ماہ رمضان کوہرام کہیں ہے کہیں محشر کا سما ہے ہلتے ہیں فلک عرش پہ بے شور فغاں ہے جبریل بھی بےتاب ہے استاد کے غم میں احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں احمد بھی بکا کرتے ہیں داماد کے غم میں سر پیٹو کے مسجد میں گرا تاج امامت تربت سے نکل آئے ہیں خاتون قیامت وہ صبح شب قدر وہ ہنگام عبادت روزے پہ وہ روزہ وہ سر پاک پہ ضربہ جلاد نے کس وقت ستایا ہے علی کو محراب عبادت میں غشایا ہے علی کو محراب عبادت میں غشایا ہے علی کو مسجد میں قیامت ہوئے شیعوں کی بکا سے روتے ہوئے جب آئے محمد کے نواسے لپٹے کبھی شیعوں سے کبھی شیر خدا سے باندھا کبھی رومال سر شاہ خدا سے چلائے یہ کیا رنگ ہوا جاتا ہے بابا تھمتا ہے نہ خون اور نہ ہوش آتا ہے بابا تھمتا ہے نہ خون اور نہ ہوش آتا ہے بابا القصہ کے سادہ جو گھبرائے حرم میں اغلب تھا کہ زینب کو غشا جائے حرم میں فرزند حزین لاش پہ در لائے حرم میں کس شان سے زرغا میں خدا حرم میں سبتین نبی آپ کا سر تھامے ہوئے تھے عباس علمدار کمر تھامے ہوئے تھے عباس علمدار کمر تھامے ہوئے تھے لا کر شہ مرداں کو
تماشایا سر پیٹ کے تب زینب مزتار نے سنایا کیا آپ گزری نا یہ بیٹی کو بتایا گھر آنے نہ پائے تھے کہ غش کر گئے بابا اس آپ کے صدمے سے تو ہم مر گئے بابا اس آپ کے صدمے سے تو ہم مر گئے بابا اب لاش حیدر پہ سر پیٹ رہے ہیں بابا کے لیے لخت جگر پیٹ رہے شابر ادھر اور لوگ ادھر پیٹ رہے لو رو کے شابر بے سر پیٹ رہے افسوس کے دنیا سے اٹھا قوت علی کا لو گھر سے برآمد ہوا تابوت علی کا لو گھر سے برآمد ہوا تابوت علی کا اے دوستوں حیدر کی قادر محمد و آل محمد خواتین حضرات دو بہت مختصر سے اعلانات مجلس کے فوراً بعد جلوس علم اور تابوت برآمد ہوگا ماتم ہوگا اور پھر مغربین کی نماز اور افطار پر پروگرام کا اختتام ہوگا کل 23 کی شب ہے شب قدر ہے جو شب قدر ہوگی اس کے اعمال امام بارگاہ میں ہوں گے پوری رات امام بارگاہ کھلی رہے گی اور سحری کا انتظام ہے جتنے زیادہ لوگ شرکت کر سکیں اتنا بہتر ہوگا آپ سے درخواست ہے پابندی وقت سے تشریف لائیں ایک اور باواز بلند سلوات میں قبلہ سے درخواست کروں گا تشریف لائیں زیب ممبر ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ سلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں اللهم صل على رحم الله من يقرأ الفاتحة بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام
على النبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم جسمه مقدس معتر منور معزز مطهر في البيت والحرم اسمه مكتوب منقوش مرفوع مرقوم في اللوح والقلم سيدنا ومولانا أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم فزت ورب الكعبة صلوات پڑھ لیں محمد. حضرات صرف اور صرف ہمارے پاس 24 دقائق ہیں، یعنی 7 بجے یہ مجلس اعزاز ختم ہو جائے گی تو 23 منٹس ہمارے پاس ہیں. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد. آج ہمارے برادر عزیز معظم صاحب کی آنکھ لگ گئی تو بیچارے اس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب فہم و فراست، ارباب عقل و شعور، ارباب تعلیم و تعلم و تدبر و تخیل و تخیل، پروردگار آپ کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے اور اس کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. جس ہستی اور جس ذات اور جس شخصیت کا تذکرہ سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اس ذات کو، اس فرد کو، اس شخص کو، اس امام کو، اس ولی کو، اس رہبر کو، اس پیشوا کو علی کہتے ہیں. یقیناً کہ جس نے اپنے زندگی کے دیباچے کو، اپنی زندگی کے غور کیجیے گا، دیباچے کو اور اپنی زندگی کے محور کو اور اپنی زندگی کے کیف کو، کیفیت کو، نہج کو، منہاج کو، مناہج کو پیش کر کے دنیا بشریت کو ارتقاء کی طرف، بلندی کی طرف، تعزیزات کی طرف، تبجیلات کی طرف، شرف کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کی، تاکہ یہ دنیا بشریت جو دلدل ضلالت و گمراہی اور بے چینی اور بے بسی اور بے کسی میں انسانیت تڑپ رہی ہے، اس انسان کو نکال کر وادی اطمینان اور استقرار میں لا کر اسے کھڑا کر دے، اور یہ بشر جو جہل کا شکار ہے اسے علم کے زیور سے مزین بھی کر دے، منور بھی کر دے، معطر بھی کر دے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج عزیزان گرامی، آج میں بہت اہم چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، مگر وقت بہت تیزی سے گزر گیا اور وقت نہیں ملا. مگر جو بھی ہے مختصراً بہت تیزی سے آپ سن لیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کا. قبولیت دعا کے لیے ایک اور صلوات پڑھ لیجئے جلدی سے. عزیزان گرامی، یہ کتاب ہے عربی میں اور اس میں زیر زبر نہیں ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے لیے کم از کم 20 سال انسان کی ہائیلی ایجوکیشن ہونی چاہیے، تب جا کے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. اور پڑھتے وقت آپ کو زیر زبر خود لگانا ہے، اور زیر زبر آپ خود اس وقت لگا سکتے ہیں جب ادب اور لٹریچر کے آپ خبیر بلکہ اخبر ہوں اور سمندر علم میں آپ نے مسلسل غوطہ لگایا ہو. اور پہلی مرتبہ، میں 30 سال میری زندگی ہے تعلیم کی، کم از کم پہلی مرتبہ میں ممبر سے یہ مولا کے اس فضائل کو پڑھنے کی کوشش اور شرف حاصل کر رہا ہوں. 2018 اور 22 میں لنڈن ادارے جعفریہ میں ہم نے عشر اولیٰ پڑھا، وہاں پہ بھی بہت سارے فضائل پڑھے گئے، لیکن اس کتاب کو ہم نے پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں، لہٰذا ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا. خدا کی قسم یہاں سے جائیے گا، صرف 10 منٹ آپ کا لوں گا اور 7 بجے مجلس میں ختم کر دوں گا تاکہ ماتمی حضرات ماتم کر سکیں. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، اپنے ذہن کے دریچوں کو، ڈورز کو، شبابیک کو، فکر کے طیور کو ذرا سا ایکٹیو رکھیے تاکہ مملکت تکلم کے رئیس، غور کیجئے گا، اور اقلیم نطق کے عظیم ناطق مولا کائنات کی عظمت کو آپ سمجھ سکیں.
گفتگو کر رہے ہیں کس سے؟ سلمان سے۔ سلمان بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ شرف کو، عظمت کو، علم کو، فضیلت کو، ارتقاء کو، بلندی کو اور اس مقام فضیلت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مولا کے ساتھ رہتا ہو، جس کا مزاج اور امتزاج مولا سے بالکل قریب کے منزل، دونوں کے منزل میں ہو۔ سلمان سے مولا کہتے ہیں یا سلمان، میں نے بہت جلدی سے گفتگو شروع کر دی، یا سلمان جی مولا، کہتے ہیں انا صاحب اللوح والقلم۔ اللہ اکبر، مولا کائنات یہ جملہ کہتے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، اب اگر آغوش پیغمبر میں مملکت تکلم کا شہزادہ اور رئیس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، یہ صاحب اللوح محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، انا صاحب اللوح المحفوظ۔ غور فرمائے، صاحبو میں نے اس لیے کہا کہ یہاں جو عربی کا اعراب ہے، جب آپ کہتے ہیں یا صاحب الزمان، تو جب یا شروع میں آ جائے تو یا حرف ندا ہے، اور صاحب یہاں پہ جو ہے منادہ ہے۔ منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہوتا ہے، تو یا صاحب الزمان، لیکن یہاں پر حرف ندا نہیں، اس لیے انا صاحب اللوح المحفوظ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اے سلمان، لوح محفوظ کا مالک میں ہوں، میں نے لکھا ہے قرآن کے سطور کو حکم پروردگار سے۔ شرف علی کو سمجھئے، تعزیزات علی کو سمجھئے، علم علی کو سمجھئے۔ خدا کی قسم عزیزان گرامی، تشیع یہ واحد مذہب ہے پوری دنیا میں جو سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے ہم اس رئیس علم کو مانتے ہیں جس کے قدموں میں کائنات کے علوم پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم یہاں سے جائیے گا تو آپ کی عظمتوں میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے کہ صاحب عظمت کی آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ اے سلمان جی آقا، کہتے ہیں انا الذی حملت نوحا فی السفینۃ بعمر ربی۔ اے سلمان، میں جب سفینہ نوح عزیزان گرامی دریا اور تموج میں وہ غوطے کھانے کی زد میں ہو رہی تھی تو سفینہ نوح کو بچانے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کشتی نوح کو ڈوبنے سے جو ذات بچا رہی تھی اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جملہ سنیے، انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت باذن ربی، میں وہ ہوں جس نے یونس کو بطن ماہی سے باہر نکالا ہے۔ اب آپ عظمت علی کو سمجھئے عزیزان گرامی، مملکت شرف کے شہزادے کو سمجھئے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا سنو، جب فرعون چلا موسیٰ کے پیچھے تیزی کے ساتھ اور سامنے دریا نیل آ گیا تو مولا کیا ہوا اس وقت؟ کہتے ہیں انا الذی جاوزت موسیٰ بن عمران البحر باذن ربی، میں وہ ہوں جس نے دریا نیل میں راستہ بنایا اور موسیٰ کا لشکر گزر گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ بہت زیادہ بڑکی ہوئی تھی۔ مولا آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں انا الذی اخرجت ابراہیم من النار باذن ربی، اللہ کے حکم سے نار سے ابراہیم کو نکالنے والا میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لطف آ رہا، ذائقہ مل رہا ہے، فضائل کا ذائقہ مل رہا ہے آپ کو۔ اگر ذائقہ مل رہا ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں انا الذی اخرجت، انا الذی اجریت انہارا وفجرت عیونہا، میں وہ ہوں کہ جس نے دریا کو میں نے جاری کیا۔ غور کیا اپنے چشموں میں پانی میں نے پیدا کیا۔ وغرست اشجارہا باذن ربی، اور یہ جو درخت تم دیکھ رہے ہو کائنات میں درخت کو لگانے والی ذات کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں انا معلم سلیمان، ارے سلیمان کا معلم اور استاد میں ہوں۔ انا ذو القرنین، انا، یہ جملہ بہت اہم اور بہت دقیق اور بہت زیادہ فکر بشر میں منقوش ہونا چاہیے۔ انا قدرت اللہ، اللہ کی قدرت کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، علی جب 32 ٹن کے دروازے کو علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید جسمانی طاقت کا نام علی ہے۔ کہتے ہیں ما قلعت قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعت
قلعۃ باب خیبر بقوت رحمانیہ، میں نے اللہ کی قدرت اور قوت سے باب خیبر کو کھاڑ کے پھینکا ہے۔ اللہ اکبر، غور فرمایا آپ نے۔ اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اے وقت ٹھہر جا، رک جا، علی کا ذکر مختصر سا ہو جائے۔ اے وقت ذرا سا رک جا۔ مولائے کائنات کہتے ہیں سنو سلمان، جی آقا، جی مولا، انا امیر کل مومن، کائنات میں جتنے مومن ہیں اس کے امیر کو علی کہتے ہیں، اور جتنی مومنہ ہے اس کے امیر کو علی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، انا عبد من عبید اللہ، مگر اس کے باوجود میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اللہ، یہ دیکھیے شرف، دیکھیے تعزیز، دیکھیے میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ لا تسمون اربابا، مجھے خدا مت کہنا۔ فضائل خوب سن لو، ذائقہ لے لو، ٹیسٹ لے لو، میری فضیلتوں کو اپنے ذہن میں منقوش کر لو، مگر مجھے رب مت کہنا۔ وَقُلْ فِي فَضْلِنَا، اور ہماری فضیلت میں ما شئتم، ہماری فضیلت میں جو چاہے کہہ سکتے ہو کہو، اللہ نہ کہنا، جو کہہ سکتے ہو کہو۔ اب دلیل دیتے مولا، کون دلیل دے رہا؟ ولی اللہ، حیبت اللہ، نور اللہ، ولی اللہ، جنب اللہ، ید اللہ، لسان اللہ۔ دلیل دیتے ہیں کیا؟ فَإِنَّكُمْ لَمْ تَبْلُغُوا مِنْ فَضْلِنَا كُنْهَا، جتنی بھی تم ہماری فضیلتیں پڑھو یا بیان کرو، تم ہماری فضیلتوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب دنیا کا ہر متکلم، ہر مدبر، ہر خطیب، ہر بیان کرنے والا علی کی فضیلت تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ اس لیے تو جملہ کہا تھا، ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، علوم کے سمندر ہمارے سینوں سے پھوٹتے ہیں اور کسی طائر فکر میں یہ قوت، یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی رسائی ہم تک ہو سکے۔ تو جب دنیا کا ہر فرد جتنی چاہے فضیلت بیان کرے مگر اس کی رسائی اس آسمان فضیلت تک نہیں ہو سکتی، تو جنگلات میں پیدا ہونے والے افراد کا مقابلہ علی سے کیوں کرتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس کے بعد مولائے کائنات ارشاد فرماتے، آپ غور کیجئے گا، مولائے کائنات بہت عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلی مرتبہ 30 سال میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں، انا آیات اللہ، اللہ کی جو نشانیاں اور آیات دیکھتے ہیں اس ذات کو، شخصیت کو، اس فرد کو، اس امام کو علی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَحُجَجُ اللَّهِ، اور اللہ کی حجتیں ہم ہیں، وَأُمْنَاءُ اللَّهِ، اللہ کے امین ہم ہیں، وَأَئِمَّةُ وَوَجْهِ الْأَرْضِ وَعَيْنِ اللَّهِ، اور کائنات پر جو اللہ کے امین ہیں، اس کی حجتیں ہیں، جو اس کی خلفاء ہیں، جو ذات پروردگار کی طرف سے جو خلفاء بنائے گئے ہیں وہ ہم سب ہیں۔ لسان اللہ، میں اللہ کی زبان ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھے، کہا یاد رکھو سلمان، جی مولا، جی آقا، کہا یاد رکھو کائنات میں جب بھی کسی کو عذاب دیا جائے گا مجھے میزان بنایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ بنا یعذب اللہ عبادہ بنا یثیب، ہمارے ولایت کو، ہماری ولایت کو بنیاد بنایا جائے گا، اور اگر ہماری ولایت کا مقر ہے تو اسے جنت میں، اور اگر ہماری ولایت کا مخالف ہے تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سلمان ایک مرتبہ سنتے ہوئے، چونکہ ذخائر علم، کنوز علم، علم کا ذخیرہ، شہزادہ تکلم بول رہا ہے، مملکت نور کا شہزادہ بول رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سلمان سنو، جی آقا۔ اب چونکہ ظاہر سے بات ہے کہ علم کے یہ سب چشمے بہ رہے تھے لسان علی سے، زبان علی سے، کہتے ہیں آخری باتیں ہیں، وقت تیزی سے گزر گیا، انا احیی و امیت، میں وہ ہوں جو زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ کسی کو شک ہے؟ شک ہے؟ آیا تھا جوان بیٹا، تابوت میں لٹا کے لایا گیا تھا، اشارہ کیا مر گیا، اور پھر جب مر گیا تو ماں نے کہا تو پھر اشارہ کیا زندہ ہو گیا۔ قدرت رکھتی ہے وہ ذات علی کی موت و حیات پر، یعنی موت و حیات پر جو ذات قدرت رکھے اس ذات کو، شخصیت کو علی کہتے ہیں۔ جلدی سے 2-3 منٹ سن لیجئے، 2 منٹ صرف۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اے پوری کائنات کے لوگوں میں تمہیں بتا سکتا ہوں تم کیا کھاتے ہو اور کیا کھاؤ گے، کیا کھاتے ہو اور کیا کھاؤ گے۔ وَمَا تُدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں کیا جمع کر کے رکھتے ہو اور کیا جمع کرو گے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔
بیزن ربی، اللہ کے اذن سے، انا عالم ببصائر بضمائر قلوبکم، تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی راز اور اسرار کو علی جانتا ہے، والعلم من اولادی، اور ہماری اولاد میں جو ائمہ ہیں وہ جانتے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں اور جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب۔ آخری جملہ، وقت تیزی سے گزر گیا، وقت ٹھہرا نہیں، میں کیا کروں، تیزی سے گزر گیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں یاد رکھو فلا تفرقوا بیننا، ہمارے درمیان تم تفرقہ مت کرنا، ہمارا اول و اوسط و آخر سب کا سب محمد ہیں۔ نحن اذا شئنا شاء اللہ، جب ہم جو چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب تم ہماری مشیت کو دیکھو، جو ہماری مشیت وہ اللہ کی مشیت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَإِذَا كَرَهْنَا كَرِهَ اللَّهُ، اور جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو اللہ بھی ناپسند کرتا ہے۔ وَالْوَيْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ أَنْكَرَ فَضْلَنَا، لعنت ہے اس کے اوپر جو ہماری فضیلتوں کا انکار کرے۔ اس کے بعد مولا اب چونکہ وقت گزر گیا میں کیا کروں، کتاب کو بند کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ اس میں ہزاروں فضائل مولا کائنات کے عربی متن میں مکتوب ہیں، منقوش ہیں، اور کبھی زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ عزیزان گرامی، ایسے 530 کتاب میں ایسے سوالات ہیں کہ دماغ بشر کی نسیں پھٹ جائیں۔ علی نے جو جواب دیا ہے، میں نے سوچا تھا کچھ بیان کروں گا لیکن وقت گزر گیا۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ عظم اللہ لکم الاجر، خدا آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے، اور وقت معینہ پہ یہ مجلس ختم ہو جائے گی، لہٰذا جتنا گریہ کر سکتے ہیں کر لیجئے، وقت بہت کم ہے، اور یہ وقت جسے نصیب ہو جائے، جو علی پر رو لے اس کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ عزیزو، کوفے میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی ہیں۔ عزیزو، آسان نہیں ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جب اس کے آخری 10 دن بچتے ہیں نا، تو بیٹیاں اکثر گھروں میں بات کرتی ہیں کہ ہم اپنے بابا سے یہ عیدی لیں گے۔ بیٹیاں کہتی ہیں ہم یہ لیں گے، کوئی بیٹی کہتی ہے چادر لیں گے، کوئی بیٹی کہتی ہے بالیاں لیں گے، کوئی بیٹیاں عیدی کا انتظار کرتی ہیں، مگر بیت علی میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ عزادارو، مسلسل گریہ کیجئے، تڑپ تڑپ کے گریہ کیجئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم علی ابن ابی طالب کے۔ عزادارو، بیت علی میں گریہ شروع ہے۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ غازی ابوالفضل کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا عباس ذرا قریب آ جاؤ۔ جب عباس قریب آ گئے، عباس کو سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد عباس کے دونوں ہاتھوں کو لیا، یہ روایت کے جملے، دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ علی کا سر زخمی ہے، خون جاری ہے علی کے چہرے سے، دونوں ہاتھوں کو، آخری وقت ہے علی کا، دونوں ہاتھوں کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد آنکھوں سے لگایا، چومنے لگے۔ حضرت عباس کہتے ہیں بابا ہاتھوں کو آپ کیوں چوم رہے ہیں بابا؟ میں آپ کے پیروں کو چوموں گا بابا۔ عجب نہیں، آقا مولا علی جواب دیں، عباس یہ ہاتھ کربلا میں سلامت نہ رہیں گے، آج گریہ کر لو، جی بھر کے رو لو۔ عزادارو، صرف 5 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، جتنا رو سکتے ہو رو لو۔ ایک مرتبہ عباس ایک جملہ کہا بیٹا عباس مجھ سے وعدہ کرو ایک کا، بابا حکم کیجئے، کہا میرے لال حسین کا خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد کہتے بابا میں تو آقا کا غلام ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، اب زینب کبریٰ کو بلایا، اور آہستہ سے بلا کے سب سے کہا ایک اکیلے میں بات کرنا ہے۔ زینب کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد علی نے اپنا زخمی سر ایک مرتبہ زینب کی آغوش میں رکھ دیا۔ خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھلائے، اس کے باپ کا زخمی سر
عزادارو بیٹیاں باپ پر بہت گریہ کرتی ہیں، اس جنازے میں زیادہ کوہرام ہوتا ہے جہاں پر بیٹیاں ہوتی ہے۔ عزادارو قیامت کا منظر ہوتا ہے اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹیاں موجود ہوں۔ زینب کی آغوش میں علی کا سر ہے، علی نے آہستہ سے زینب سے گفتگو کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، زینب سر ہلاتی، جی بابا جی بابا جی بابا۔ گفتگو ہو رہی ہے، علی کربلا کے مناظر کو بیان کر رہے ہیں۔ بیٹی زینب 61 ہجری میں کربلا کے صحرا میں، یہ میرا لال جو حسین ہے، ابھی تم اپنے بابا کے زخمی سر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی ہو۔ 61 ہجری میں حسین کا سر۔ عزادارو جزاک اللہ جزاک اللہ۔ زینب گریہ کرنے لگیں۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں یہ منظر ہوگا، خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، علی اکبر کو مار دیا جائے گا، تمہیں کربلا سے کوفہ جانا ہوگا، شام کے بازاروں میں جانا ہوگا، پتھروں کو کھانا ہوگا۔ زینب سنتی رہی، جی بابا جی بابا، لیکن زینب نے ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہا بابا جب شرابی کے دربار میں عصمت کبریٰ کی مالکہ زینب آپ کی بیٹی جائے گی، بابا اس وقت آؤ گے نا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کوفے سے علی کی بیٹی گزری، پتھر کھاتی رہی، بابا کو نہیں بلایا۔ شام کے مختلف بازاروں سے گزری، بابا کو نہیں بلایا۔ جب شام کے بازار رئیسی میں علی کی بیٹی کا سر زخمی ہو گیا، خون جاری ہو گیا، بابا کو نہیں بلایا۔ جب بابو سعد قریب آ گیا، اب جب شرابی کا دربار قریب آ گیا، علی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ زخمی پشت تھی سید سجاد کی، زینب کبریٰ کے قریب آئے اور آ کر کہا پھوپھی اماں کیا شرابی کے دربار میں نہ جاؤ گی؟ ایک جملہ کا بیٹا سجاد، جب میرے بابا کا آخری وقت تھا، میرے بابا نے کہا تھا زینب جب شرابی کا دربار ہوگا، یہ کہہ کر علی کی بیٹی اٹھی، یا علی مدد، میرا بابا علی آ گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو پرسہ دے لیجئے، چلو زینب کو پرسہ دے دو، ام کلثوم کو پرسہ دے دو۔ عزادارو مجلس ختم ہو رہی ہے، صرف 2 منٹ۔ جب علی کا جنازہ تیار ہو گیا، عزادارو کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے گریہ کر رہے تھے، ارے چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے تھے آج ہم یتیم ہو گئے، ہمارے سر پر ہاتھ کون پھیرے گا؟ عزادارو جب علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا ہے، کتنا مظلوم امام ہے عزادارو، علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ غری کی طرف چلا، آگے آگے فرشتے تھے، ایک مقام پر جب یہ پہنچا جنازہ، امام نے وہاں رکھ دیا، ارے حجر کو ہٹایا، ایک قبر بنی ہوئی تھی، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ میرے بھائیا کا، یہ رسول اللہ کے ہاتھ ہے، علی کا جنازہ۔ عزادارو دفن ہو گیا علی کا جنازہ۔ مجھے نہیں معلوم اپنے گھر میں زینب ام کلثوم نے کیسے گریہ کیا ہوگا، لیکن جب جنازہ دفن کر کے آ رہے تھے، ایک مرتبہ راستے میں ایک کھنڈہر میں کڑاہتے ہوئے شخص کو دیکھا، وہ شخص رو رہا تھا، ایک جملہ کہہ رہا تھا، اے میرے محسن، ارے 3 دن ہو گئے ہیں تو نہیں آیا ہے، نہ میری کوئی خبر لیے۔ جیسے اس کراہنے کی آواز کو سنا، حسن قریب گئے، اے رونے والے کسے بلا رہا ہے؟ کہا میرا محسن 3 دن سے نہیں آیا۔ ایک مرتبہ کہا یہ بتا تیرے محسن کی کوئی نشانی ہے؟ کہا میرے پہلو میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، حسن و حسین کی چیخ نکل گئی، اے میرے بھائی، وہ میرے بابا علی تھے، ابھی اپنے بابا کو دفن کر کے آ رہا ہوں، والیا
वाह मुसीबता, वो अली का ताबूत आ रहा है, वो अली का जनाजा है। या रसूल अल्लाह, आपके भाई को दुनिया ने किस अंदाज में अजर रिसालत दिया है। परदेश में अली की बेटियां ज़ैनब उम्म कुलसूम, वाह मुसीबता, वाह अलिया, वाह गुरबता, फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू। या अली मौला, या अली मौला। मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली, खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली। हर सिमत एक शोर है, मौला अली अली। मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली। शहजादे शहजादियाँ बाबा को रोते हैं। शहजादे शहजादियाँ बाबा को रोते हैं। हक के वली को खल्क के मौला को रोते हैं। हक के वली को खल्क के मौला को रोते हैं। हक के वली को खल्क के मौला को रोते हैं। ज़हरा के घर में कैसी मुसीबत ये आ गई। मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैयत खुदा के शेर की सूए नजफ चली। दीवारों दर है नौह कुना शहर सोगवार। दीवारों सर है नौह कुना शहर सोगवार। सर को पटकते जाते हैं मौला के जानिसार। पटक जाते हैं मौला के जानिसार। सर को पटकते जाते हैं मौला के जानिसार। एक तेग़े ज़हर बार ने दुनिया उजाड़ दी।
مظلومیت کا حق کا مددگار مر گیا، بیواؤں کا یتیموں کا غم خوار مر گیا، بیواؤں کا یتیموں کا غم خوار مر گیا، مشکل کشا جدا ہوا، مشکل یہ آ گئی، زینب کی نظر بابا کو پائیں گی اب کہاں، کلثوم روتی جاتی ہے لے لے کے ہچکیاں، کلثوم روتی جاتی ہے لے لے کے ہچکیاں، بابا کی یاد آتی ہے ہر وقت ہر گھڑی، لو سوگوارو مہر ولایت میں شام کی، میت اٹھاؤ کاندھوں پر زخمی امام کی، میت اٹھاؤ کاندھوں پر زخمی امام کی، کہتے چلو یہاں سے نجف تک علی علی، بنی ہوئی ہے یہ جنازہ ہے علی کا، شاہد برگی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہد برگی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی
जनाजा